اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ فتح مدنی ہے، حدیبیہ سے واپسی کے وقت راستے میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 48واں نمبر پر ہے اور سورہ جمعہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو زبردست مدد عطا کرے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجئے۔ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے بھیجا تاکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کرے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہیں اپنے سر بھی مڈا لیے، قربانیاں بھی کر لی۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ صورت اتری جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا۔ چونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے 2 سال بعد ہی مسلمان مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، اسی لیے بعض صحابہ کہتے تھے
کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، لیکن ہم حدیبیہ کے صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری میں سارا مضمون موجود ہے۔ مطلب کہ سورہ فتح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ اچھی لگتی تھی، ٹاپ 1 ہے، یہ سمجھ دیجیے آپ۔ اسی لیے اس کے پڑھنے کے فوائد بھی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ بقیہ تفصیل میری ریاض التفسیر میں انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی فتح مبین کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔